اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین اسلام ہے۔ حضرات گرامی، جس طرح اللہ کے ہاں دین اسلام پسندیدہ ہے، اسی طرح اس میں داخل ہونے والے لوگ بھی اللہ کے بڑے ہی پسندیدہ ہیں۔ اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے اور وہ دنیا میں امور انجام دیتے ہیں، دنیا میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے ساتھ ہے جو اہل ایمان ہیں۔ محترم حضرات، دیکھنے میں آیا ہے، مشاہدے میں آیا ہے کہ جو لوگ للہیت کے قائل ہو جاتے ہیں اور رجوع اللہ کر لیتے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں آ جاتے ہیں، ان کا بیٹھنا اٹھنا، ان کے معاملات میں پڑھنا اور ان کی وضاحت شکل و شباہت وہی ہو جاتی ہے جو اللہ کو پسندیدہ ہے، تو سوسائٹی میں ان کو بہت سی چیزوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور ان کا ٹھٹھا کرنا، ان پر آوازیں کسنا، ان پہ طنز کرنا، ان کو مختلف القابات دینا، یہ دیکھنے میں آتا ہے، مشاہدے میں آتا ہے، اور یہ بہت ہی بری بات ہے کہ اللہ والوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا۔ لیکن یہ سوسائٹی میں عام سی بات گنی جا رہی ہے، مگر محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بڑا وارن کیا ہے، خبردار کیا ہے، اور سورہ حج آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سن رکھو، یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ رفع کر دے گا۔ اس سے آپ اندازہ کریں ناظرین کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے مومن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے مومن کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ کے ہاں ان کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ فرماتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے صاحب عزت، صاحب اکرام وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری 6502 حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے دوست، میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، میری اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اس لیے ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اہل ایمان جو اپنے آپ کو زیادہ دنیاوی عیاشوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو بہت ہی زیادہ معصومیت میں ہوتے ہیں، ان کو طنز کرنے سے ہمیشہ باز رہنا چاہیے اور ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ان کے دل آزاری ہو۔ یہ ڈائریکٹ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی مول لینے کا ایک انداز ہے۔
بظاہر تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے نتائج بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ صاحب ایمان سچے مومنوں کی قدر کی جائے، ان کی دل سے عزت کی جائے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، اور جو لوگ اہل ایمان کو محبت دیں گے اللہ تعالیٰ ان پر بھی راضی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اہل ایمان، اہل بصیرت لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے وضع قطع پہ نہ جایا جائے، اور ان کے ساتھ محبت کی جائے، اور ان کو انتہائی احترام دیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔